الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دبر الصلاة سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله قال مغفورا له صدق اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اپنے بہت ہی پیارے ناظرین اکرام کی خدمت میں بہت ہی پیاری حدیث شریف کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ تو محترم ناظرین اکرام، میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد یہ کلمات کہے، وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو وہ شخص اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اب تو یہ تھا حدیث شریف کا مفہوم، میں نے آپ بہت پیارے ناظرین اکرام کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ناظرین اکرام، اب ذرا سوچیں، مجھے بتائیں، ہے کوئی ایسا مسلمان کلمہ گو حضور کا امتی ہو جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے گناہ نہ معاف ہوں، اللہ میری مغفرت نہ کرے، میری مغفرت کا کوئی سبب پیدا نہ ہو؟ یہ تو ہر انسان مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہوئے امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، پیغمبر رسول مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے۔ اس بات پر یقین ہے جو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس حال میں وہ کھڑا ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ تو یہ ہم سب مسلمان یہی چاہتے ہیں نا، میں بھی اور میری ویڈیو کو دیکھنے والے میرے تمام مسلمان، بلکہ پوری امت محمدیہ کا ہر فرد، مرد، عورت، بچہ، بچی، بوڑھا، نوجوان، کسی بھی عمر کا ہو، تو کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو کتنا پیارا ارشاد میرے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ وہ تو ہم سب کی بھی تو یہی آرزو تمنا ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری مغفرت فرما دے، عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، منکر نکیر کے سوالوں سے اللہ حفاظت فرما دے، اللہ ہر طرح کے عذاب قبر، قبر کی تنگی، قبر کا اندھیرا، یہ جو بھی کچھ ہے قبر کے اندر جو ہمارے گناہوں کے سبب اللہ نہ کرے جو گناہ گاروں کو عذاب قبر ہوگا، تو اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ تو ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد ضرور ان کلمات کو کہہ دیں۔ کیا کون سے کلمات؟ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس اتنا کہہ دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ بس یہ تو رحم کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی میری ذات اللہ کی ہے، اپنا فضل و کرم کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ سب کچھ
نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنے والے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس بات کی اتباع کر لیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم یہ عمل شروع کر دیں جو میرے حضور نے بتایا، بالکل حق اور سچ ہمارا ایمان ہے۔ میرے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو کیوں نہ پھر ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنے، اتباع کرنے والے بنے، اللہ کے حکم پورے کرنے والے سچے مسلمان بنے اور حضور کے سچے امتی بنے۔ تو اب ناظرین اکرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ضرور ہمیں بتا دیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اپنی رائے کا اظہار کر دیں، ہماری حوصلہ افزائی کر دیں، بتا دیں، تاکہ ہم اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اسی طرح نئے ناظرین اکرام جو ہمارے چینل پر آئیں، بس ان سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اور جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کا بہت شکریہ، ان سے بھی التماس ہے ہماری اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری ان باتوں سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے، اور سب سے بڑا فائدہ تو مجھے خود ہوگا، کیونکہ یہ جو نیک کام میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دین کو عام کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میری ان باتوں سے جو بھی مسلمان میری باتوں سے فائدہ اٹھا لے گا تو وہ اس میں تو اللہ کی ذات مجھے بھی حصہ نصیب فرمائیں گی، مجھے بھی اللہ ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بس انشاءاللہ العزیز آپ اسی طرح محبت پیار سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ جڑتے رہیں، کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہتے ہیں، ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں اپنے تمام ناظرین اکرام کے لیے کہ اللہ میرے ان ناظرین کو زیادہ سے زیادہ خوشی نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما، اچھی زندگی نصیب فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔